بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک کلپ موصول ہوا جس میں ایک موصوف ہیں، غالباً اہل حدیث سے ان کا تعلق ہے اور جو نہد چینل ہے اس پہ بھی ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کہا گیا کہ انہوں نے بڑی دلچسپ گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ جو اہل شام ہیں ان کو باغی نہیں کہنا چاہیے، اور ان کو جو باغی کہے گا وہ کیا ہوگا، خود ان کی زبانی سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ایک آج دلچسپ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے تو ان کا کلپ ہم سماعت کرتے ہیں۔ یہ جی ملاحظہ فرمائیں ہمارے مولانا صاحب کو۔ ابراہیم الدمشقی جو کہ دوحیم کے نام سے مشہور ہے، یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 300 ہے۔ امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کانا دوحیم یمیز و یثبت وهو ثقہ، کہ دوحیم حدیث کے اندر تمیز رکھنے والے، اس کے الفاظوں کا ضبط رکھنے والے تھے اور حدیث میں قابل اعتبار تھے۔ پھر یہ ان کے تعریفی کلمات سارے ذکر کرنے کے بعد امام ابو داؤد کا قول ذکر کیا انہوں نے، دوحیم حجت لم یکن دمشق فی زمانہ ہی مثلہ، کہ دوحیم جو ہے وہ حجت تھے، دلیل تھے، اور ان کے زمانے میں دمشق میں ان کے جیسا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ امام احمد بن حنبل ان کی تعریف کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے وہ بڑے عقل والے، بڑے مضبوط، دین میں ستون کی طرح ہیں۔ امام دارقطنی انہیں سکا کہتے ہیں۔ ابو احمد بن عدی کہتے ہیں ہوا اوثق من حرملہ، کہ وہ حرملہ بڑے ایک محدث گزرے، وہ ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ یعنی قابل اعتبار ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ الشکات ہے امام اجلی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کا پورا نام ہے امام احمد بن عبداللہ بن صالح بن حسن الاجلی۔ اس کے صفحہ نمبر 287 کے اوپر یہ امام عبد الرحمن بن ابراہیم الدوحیم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے سامنے کہا گیا الفیۃ الباغیۃ ہم اہل الشام، باغی جماعت سے مراد اہل شام ہے۔ فقال من قال ھذا فهو ابن فائلہ، جو یہ بات کہے وہ طوائف کی اولاد ہے۔ ہائے، میرے لیے تو وارنٹ جاری ہو جائیں گے، آپ سمجھے ذرا اس بات۔ من قال ھذا فهو ابن فائلہ، جو یہ بات کہے وہ طوائف کی اولاد ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں نا، رابطیوں کے لیے تو کوئی پریشانی، لیکن جو خود کو بھائی امام عبد الرحمن بن ابراہیم رحمۃ اللہ اہل سنت تو سارے ان کو تسلیم کرنے والے، تو جو اپنے اوپر اہل سنت کا لیبل لگاتا ہے وہ سمجھے کہ جب وہ کہے گا کہ فیۃ الباغیہ سے مراد کون ہے، اہل شام، وہ کہے گا تو کیا ہوگا، فهو ابن فائلہ۔ جی، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے یہ مولوی صاحب جو ہیں وہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ اہل شام کو جو کہے کہ وہ باغی جماعت ہے تو ابن دوحیم کہتے ہیں کہ وہ ابن فائلہ ہے، طوائف کی اولاد ہے، اس کا نسب مشکوک ہے۔ انہوں نے پھر ایک تان بھی کیا روافظ کے اوپر کہ روافظ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا جی، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے کتنے جو محدث ہیں وہ کیا ہیں، ابن فائلہ ہیں۔ اب ہم یہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا پہلا ابن فائلہ ملاحظہ فرمائیے، یہ نہیں کہ الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، ہم توہین نہیں کرتے کسی کی اس طرح کے بالخصوص اس طرح کے الفاظ کے ساتھ۔ انہوں نے خود الفاظ استعمال کیے ہیں اور اپنے ہی کتاب سے، اپنے ہی ایک ثقہ راوی سے انہوں نے اس بات کو پیش کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ابن فائلہ کتنے نکلتے ہیں، یعنی طوائف کی آپ یہ اولادیں جو ہیں اہل سنت کے ہاں ایک ایک کر کے کاؤنٹ کیجئے گا۔ کتاب اصول الدین کس کی عجب، ابو منصور بغدادی کی، متوفہ 429، اصول الدین۔ اس کتاب میں کیا ہے جناب، یہ وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہم نے 15 اصل من اصول الدین میں سے بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ اصول دین کی 15 اصل جو ہیں وہ دیکھیے گا کیا ہے، بیان کرتے ہیں کہ پہلے تو یہاں پیچھے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو الاصل فی حکم اہل صفین والجمل، اس میں جا کر وہ بیان کرتے ہیں، دیکھیے گا وَأَمَّا أَصْحَابُ مُعَاوِيَةَ، یہ جو اصحاب معاویہ ہیں فَإِنَّهُمْ بَغَوْا، یہ کیا ہیں، باغی ہیں، یعنی یہ جو اہل شام معاویہ کی جماعت تھی یہ کیا تھی، باغی تھی۔ پہلا اب آپ کو ابن فائلہ مل گیا، طوائف کی اولاد میں سے پہلا شخص آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کر دیا۔ وَسَمَّاهُمُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بُغَاتًا، اور خود رسول اللہ نے ان کو باغی کہا ہے۔ اب العیاذ باللہ کس کی آپ توہین کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ توہین کہاں کہاں تک جائے گی، کیونکہ آپ نے اہل شام کو، معاویہ اینڈ کمپنی کو بچانا ہے تو بالآخر کوئی تو ہتھ کنڈا آپ نے اپنانا ہے، لیکن آپ لوگ یہ اہل حدیث، خود کو اہل حدیث کہنے والے رسول اللہ کی حدیث کے مقابل کیسے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ناظرین آج آپ نے دیکھنا ہے کہ کس قدر یہ خیانتوں سے کام لیتے ہیں اور کس قدر توہین ان کے استدلالات میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ پہلا آپ نے ابن فائلہ یہاں پر ملاحظہ کیا۔ انشاءاللہ تقریباً کوئی 20-30 ابن فائلہ جو ہیں وہ میں نے نکالے تھے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں کچھ کم ہی آپ کو طوائف کی جو اولاد ہے وہ دکھاؤں گا۔ صحیح مسلم بشرح النووی، اس میں جب ہم جاتے ہیں الجزء الثامن عشر، اس کے 98 طبع اولیٰ، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں، کتاب الفتن ہے 40 صفحہ نمبر۔ قال العلماء هذا الحديث حجة ظاهرة في أن علي رضی اللہ عنہ محقا مصیبا والطائفة الأخرى بغات، کہ امام علی
کیا تھے؟ مصیب تھے، حق پر تھے، اور جو مد مقابل معاویہ اینڈ کمپنی تھی وہ کیا تھے؟ بغات، لیکن مجتہد، لیکن وہ باغی ایسے باغی تھے جو مجتہد تھے اور ان کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ظاہر بات ہے ایک نیا ہتھ کنڈا ہے، لیکن ہماری آج بحث کس چیز پہ ہے کہ باغی جو ان کو کہے گا وہ کیا ہوگا؟ طوائف کی اولاد ہوگا۔ اب یہ قال العلماء، اہل سنت کے اتنے سارے علماء جو ہے وہ کیا ہو گئے؟ سارے طوائف کی اولاد ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ روافظ کو تو چھوڑ دیں، آپ نے بالکل ٹھیک بات کیا، روافظ کو تو چھوڑ دیں، آگے چلتے ہیں جی۔ فیض القدیر، امام مناوی کی کتاب، جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر تو کیا ہی بات ہے۔ اچھا جی، اب قال القاضی فی شرح المصابیح، اس میں کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں آ جائیں، ہاں، وَهَذَا صَرِيٌّ فِي بَغْيِ طَائِفَةِ معاویہ، یہ جو روایت ہے کہ تقتل الفیۃ الباغیہ، یہ نہایت ہی وضاحت کے ساتھ اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ گروہ کے جو باغی تھا وہ معاویہ کا گروہ تھا، اور انہوں نے عمار کو، وہی معاویہ کے گروہ نے، قتلوا عمارا فی وقت صفین، انہوں نے ہی عمار ابن یاسر کو جنگ صفین میں قتل کیا تھا۔ اور یہ سارے آپ کے یعنی یہ قاضی صاحب جو ہیں، قاضی بیضاوی غالباً، یہ کیا ہو گئے؟ طوائف کی اولاد میں سے، آپ کے بقول ہیں، ہمیں نہیں کہنا۔ اچھا جی، آگے دیکھیں، وقال الامام عبد القاہر الجرجانی، آگے چلتے ہیں، اجمع فقہاء الحجاز والعراق من فریق الحدیث والرائے منہم مالک والشافعی ابو حنیفہ اوزاعی جمہور العلماء من المتکلمین والمسلمین ان علیاً کہ مصیب فی قتال اہل صفین کما ہوا مصیب فی اہل الجمل وان الذین قاتلوا بغاة ظالمون، اور وہ جنہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی وہ سارے کون تھے؟ باغی تھے۔ تو بس وہ اہل شام اور جو امام علی کے مد مقابل آنے والے افراد تھے وہ سارے، یعنی معاویہ، عمرو بن عاص اور دیگر آپ کے جتنے بھی من پسند افراد تھے وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ باغی تھے۔ اب یہ کون، یہ کس کا مذہب ہے جناب؟ امام عبد القاہر الجرجانی، اور اس پر اجماع ہے حجاز کے فقہا سارے طوائف کی اولاد، عراق کے فقہا طوائف کی اولاد، اور امام شافعی، ابو حنیفہ، اللہ سبحان اللہ، اوزاعی اور جمہور متکلمین، بڑے بڑے متکلمین، اور کیا کہا؟ الجمہور العلماء من المتکلمین والمسلمین، سب جو ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ طوائف کی اولاد بن رہے ہیں۔ کیا بات ہے، اور بچائیں معاویہ کو۔ ابھی دیکھیں آگے کیا بنتا ہے، چلیں جی آگے دیکھیں نصب الرایہ امام ذیلی کی، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر اس کی جلد نمبر جزء الرابع ہے، صفحہ نمبر 142 ہے۔ وہ کہتے ہیں ولا خلاف انہ کان مع علی وقتلہ اصحاب معاویہ، کہ اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حق جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھا، عمار امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی عمار کی بات ہو رہی ہے کہ کان عمار مع علی، کہ عمار کس کے ساتھ تھے؟ امام علی کے ساتھ تھے، وقتلوا اصحاب معاویہ، کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے کہ ان کو قتل کس نے کیا ہے؟ معاویہ کے اصحاب نے، یعنی جناب عمار یاسر کو معاویہ کے اصحاب نے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی عمار یاسر آ گئے، اس نے قتل کر، عمار یاسر کو قتل کرنے میں فلاں فلاں کا ہاتھ تھا، کچھ اوباش لوگ تھے، کچھ شرارتی لوگ تھے، وہ ادھر سے آ گئے فلاں، یہ سارا آپ کا پروگرام یہاں پر بڑھ چکا ہے۔ اچھا، امام الحرمین فی کتاب الارشاد میں کیا کہتے ہیں کہ امام حقا فی ولایتہ ہی، کہ امام اپنی ولایت میں حق پر تھے، اور ان کے ساتھ جو قتل کرنے والے تھے کیا تھے؟ بغات۔ آنکھیں کھول کے دیکھو، بغات۔ اچھا جی، اور ایک قدم آگے بڑھیں، 5ویں پہ جلدی سے ملاحظہ فرمائیں۔ اور جی اب طوائف کی اولاد مزید دیکھیں، توضیح الافکار لمانی تنقیح الانظار، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جناب زرکشی صاحب کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ھذا الحدیث، یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاویہ و من معہ، کہ معاویہ اور جو اس کے ساتھ ہے کانو باغین، یہ سارے کیا تھے؟ باغی تھے۔ ولا خلاف ان عمار کان مع علی، اور کوئی اختلاف نہیں عمار علی کے ساتھ تھا، وقتلوا اصحاب معاویہ، اور اس کو اصحاب معاویہ نے قتل کیا تھا۔ یہ اور جناب آپ کو ایک طوائف کی اولاد میں سے ایک اور شخص مل گیا۔ ابن کثیر دمشقی کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے انشاءاللہ، البدایہ والنہایہ ابن کثیر دمشقی، جب ہم اس میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وبان وظہر بذلک، وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ راز جو ہے جو رسول اللہ نے خبر دی تھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان علی محق و ان معاویہ باغ، اور معاویہ صاحب کیا تھے؟ باغی تھے۔ تو یہ ایک اور آپ کے پاس طوائف کی ابن فائلہ میں ایک اور شخص آ گیا۔ اس کے بعد دیکھیں مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، ابن ملک صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جان لے عمار کو معاویہ نے قتل کیا، اور یہ جو فئہ کانوا طاغین باغین بہذا الحدیث، یہ جو رسول اللہ کی حدیث ہے اس کے مطابق کیا ہو گئے؟ یہ سرکش ہو گئے اور باغی ہو گئے۔ یہ اور خود آگے بھی موصوف جو ہیں وہ اپنا نظریہ بھی یہاں پر بیان کرتے ہیں
کہ یہ اپنے آپ کو جو کہتے ہیں کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لینے لگے تھے اور قصاص لینے آئے تھے، یہ ساری ایسے ان کی اپنی طرف سے کہ انہ کان فی الباطن باغین، اور ظاہر میں وہ کہتے تھے ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لینے آئے، یہ ایک دھوکے سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اور آپ کو مل گئے کیا جناب، ابن فائلہ۔ آخری ابن فائلہ، سب سے ابن فائلہ اور دیکھیں، التنویر شرح جامع صغیر امیر صنعانی، یہ کیا کہتے ہیں، تقتل الفیۃ الباغیہ، ہاں وہ کون ہے باغی گروہ، کون ہے، وہ معاویہ و اصحابہ، معاویہ اور اس کے اصحاب وہ باغی گروہ تھے کہ جنہوں نے عمار کو قتل کیا، پس جو ان کو اہل شام کو باغی کہے گا وہ کیا ہوگا، ابن فائلہ ہوگا۔ یہ تقریباً آپ کو تمام محدثین، کوئی بچہ تو نہیں ہے پیچھے، آپ سمیت اب سارے کیا بن گئے ہیں، ابن فائلہ۔ ہم نے تو یہ بات نہیں کی بلکہ آپ کے اپنے محدثین نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ انشاءاللہ مزید یہ اس حدیث تقتل عمار والی جو روایت ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اس پہ انشاءاللہ سے حاصل آگے چل کے گفتگو جاری رہے گی ہماری۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔